अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद अब्दुर्रहमान और पाक प्योर लाइन के यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की ये वीडियो फूड सेफ्टी एंड हाइजीन की जो ट्रेनिंग हमारी चल रही है, उसी सिलसिले की एक तीसरी वीडियो है। मॉड्यूल 3 पे हम बात करेंगे। मॉड्यूल 3 में हम मॉड्यूल 3 में हम इंशाल्लाह हशरातुल अर्ज़ और उनका तदारुक, उनका कंट्रोल, इस बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा बेल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आपको ईज़िली मिल सकें। और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें ताकि बाकी लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलिए आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। आज का टॉपिक, जैसा कि पहले मैंने बताया है, कि हशरातुल अर्ज़ और उनका तदारुक और उनके कंट्रोल के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा हशरातुल अर्ज़ क्या होते हैं। हशरात, जैसा कि हम सब लोग पहले भी पढ़ते आए हैं कि हशरात ऐसे रेंगने वाले जानदार जो कि हमारे फूड प्रेपरेशन और फूड सर्विस एरिया में, लाइक किचन में, रेस्टोरेंट में, या जहाँ पे ख़ुराक की तैयारी हो रही है, वहाँ पे एक किस्म के बिन बुलाए मेहमान हैं। बिन बुलाए इसलिए हैं क्योंकि हम इनके लिए कोई ना कोई ख़ुराक मुहैया करते हैं। हमारी लापरवाही कह लें या हमारी मिसमैनेजमेंट कह लें, जो भी बची खुची ख़ुराक है, कचरा है या कूड़ा करकट वगैरह है, अगर हम उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो ये बिन बुलाए मेहमान लाजमी तौर पे हमारे रेस्टोरेंट या किचन में आएंगे। अब हशरात करते क्या हैं, हमारी ख़ुराक को नुकसान पहुंचाते हैं किसी न किसी हवाले से। मिसाल के तौर पे हशरात हमारी ख़ुराक में, जो खाना हम तैयार कर रहे हैं उसके अंदर गिर सकते हैं। गिरेंगे तो वो लाजमी तौर पे हमारी ख़ुराक ख़राब हो जाएगी, खाने के काबिल नहीं रहेगी। या इनके जो मुख्तलिफ़ फ़ीसेस वगैरह हैं वो हमारे खाने में शामिल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हशरात में ये जो लिज़र्ड है, छिपकली है, कॉकरोच है, इसके अलावा रैट्स हैं, फिर कैट्स हैं, तो ये जो हैं फ्लाइज़, मॉस्किटोज़ वगैरह, ये सभी चीज़ें, सभी जानदार हशरात में आती हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे मक्खी हमारे खाने में गिर जाती है तो उससे क्या होगा, खाना खाने के काबिल नहीं रहेंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। या अगर उस चीज़ को कस्टमर खा ले तो उसकी सेहत से मुतल्लिक़ कोई ना कोई इशू क्रिएट हो सकता है। लिहाजा एक तो ये कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि खाना जो है, जो चीज़ हम तैयार कर रहे हैं, वो तमाम किस्म के हशरात से या फूड सेफ्टी के जितने भी इश्यूज़ हैं उनसे वो पाक हो। और इसके अलावा जो हशरात के जितने भी ऐसे मसले मसाइल हैं जो कि हमारी ख़ुराक को ख़राब कर सकते हैं, हमने उनको भी अपनी ख़ुराक से बचाना है। तो हशरातुल अर्ज़ या इंसेक्ट्स की मैनेजमेंट के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं। इसमें हम इनके तदारक में हम एक टर्म यूज़ करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हशरात या इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार जब एक ही जगह पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ हशरात को कंट्रोल करने के लिए, उनके तदारुक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस टेक्निक को हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। अब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स, मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ाकार आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे हशरात को या इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए फ़िज़िकल मेथड भी है, केमिकल स्प्रेज भी इस्तेमाल की जाती हैं, फ्यूमिगेशन इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा इंसेक्ट पेस्ट की एंट्री को उस एरिया में, उस किचन में, उस प्रेपरेशन या प्रोडक्शन एरिया में आने से भी रोकना भी एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के ही ज़मरे में आता है। इसके अलावा और कई तरीक़ाकार हो सकते हैं जिसमें बायोलॉजिकल मेथड है, ठीक है, या फिज़िकली उनकी किलिंग है। तो इन सभी टेक्निक्स को इंशाल्लाह हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हशरात को ख़त्म करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए जो बुनियादी
ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم حشرات کو اپنی فوڈ پروڈکشن وسینٹی میں یا فوڈ پروڈکشن ہال میں یا ایریا میں آنے سے ہی روکیں. مطلب جب ہم جتنے بھی ہمارا جو انٹری پوائنٹس ہیں، انٹری گیٹ ہے، ہماری جو کھڑکیاں ہیں، روشن دان وغیرہ ہیں، یا ایسی جگہیں جہاں سے انسیکٹس لائک سیوریج سسٹم سے ڈرینیج سسٹم سے اندر آ سکتے ہیں، ان تمام جگہوں سے ان کی انٹری کو ہم کنٹرول کریں. کنٹرول کیسے کریں گے؟ دروازہ ہمہ وقت بند رکھیں، یا دروازے کے نیچے جو تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، دروازے اور فرش کے درمیان جو تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، لائننگ ہوتی ہے، وہاں سے بھی اکثر ریٹس وغیرہ اور اس طرح کے انسیکٹ آ سکتے ہیں. اس سپیس کو کم سے کم کریں. دین دروازہ اگر بار بار کھلتا ہے، لوگوں کی انٹری زیادہ ہے، آنا جانا زیادہ ہے ورکرز کا کچن کے اندر، تو وہاں پہ کم از کم جالی لگی ہو. اس کے علاوہ ایئر کرٹنز موجود ہوں، تیز ہوا، جس سے جو بھی بندہ وہاں سے گزرے گا وہ ایک قسم کی اس کی سکریننگ ہو جائے گی، تیز ہوا سے اس کی سکریننگ ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو آپ کی جو کھڑکیاں وغیرہ ہیں، کھڑکیوں کے باہر باریک جالی لگائیں تاکہ ہوا کا گزر تو ہو سکے لیکن انسیکٹ پیسٹ اس کے اندر سے انٹر نہ ہو سکیں. دین ہمارے جو روشن دان ہیں ورکنگ ایریا کے یا پروڈکشن ہال کے، ان روشن دان کے گرد بھی باہر باریک جالی لگائی جائے تاکہ جو لیزرڈ وغیرہ ہے وہ وہاں سے انٹر نہ ہو سکے. دین جو ہماری ڈرینیج سسٹم ہے جو کچن کے اندر یا ورکنگ ایریا میں کھلتا ہے، ڈریننگ سسٹم سے اکثر ریٹس اور کاکروچز وغیرہ اندر آ جاتے ہیں، تو وہاں پہ ڈرینیج سسٹم کے اوپر ایک پراپر باریک کلر کی جالی لگی ہوئی ہو. تو رفلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو جالی کا سائز اتنا ہونا چاہیے جتنا ایک لیڈ پینسل باریک ہے، جتنی باریک ہے اس سے بھی کم سائز کی جالی اس پہ لگی ہوئی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ آپ جو مختلف جو والز کے اندر، روف کے اندر جو آپ کا فلور ہے، فلور میں مختلف قسم کی کریوسز، دراڑیں وغیرہ ہو سکتی ہیں، ان دراڑوں میں ان کا چھپنے کی جگہ ہو سکتی ہے انسیکٹس کا. تو یہ مختلف طریقہ کار ہیں جن کو ہم کنٹرول کر کے انسیکٹ پیسٹ کو اندر آنے سے یا ان کی انٹری سے ان کو روک سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم پھر اگلے اسٹیپ کی بات کریں گے جس میں فیمیگیشن آ سکتی ہے. فیمیگیشن میں کیا ہوتا ہے؟ انسیکٹ پیسٹ کو کیمیکلی کل کیا جاتا ہے. مختلف قسم کے جو اپرووڈ کیمیکلز ہیں وہ ایک اپرووڈ پیسٹ کنٹرول سروس پرووائڈر ہی آپ کو بتا سکتا ہے. تو وہ والے کیمیکلز جو ان کو استعمال کیا جائے فار فیمیگیشن پرپز. اب فیمیگیشن کرنے کا پراپر ایک طریقہ کار ہے، پروٹوکول ہے، لائک جہاں پہ اپنی فیمیگیشن یا اسپرے کرنی ہے وہ ایریا وہاں سے فوڈ مٹیریل جتنا بھی ہے وہ وہاں سے ہٹا دینا چاہیے، یا پراپر چیزوں کو، سرسز کو، اکوپمنٹس کو، انسٹرومنٹس کو، تمام چیزوں کو پراپرلی کور اپ کر لینا یا وہاں سے ہٹا دینا تاکہ ان چیزوں پہ، ان ایریاز پہ سپرے یا فیمیگیشن کے ڈراپس وہ فیومز یا ڈراپس وغیرہ نہ گریں. دین فوڈ مٹیریل ہے تو اس کو آپ ریفریجریٹر میں یا محفوظ جگہ پہ رکھیں. دین جو آپ کی اور را مٹیریل ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں، خام مال ہے، اس کو بھی آپ پراپرلی وہاں سے کور اپ کریں یا وہاں سے ہٹا دیں. تو فیمیگیشن کے علاوہ جو ہے فیمیگیشن میں ایک چیز اور ہے کہ فیمیگیشن کرنی کیسے ہے. وہ ڈیفینیٹلی ایک جو ہے رجسٹرڈ اور ایکسپیرینسڈ پیسٹ کنٹرول آپریٹر بہتر بتا سکتا ہے. اس کا بنیادی سا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ سپرے کو ایک تو اوپر سے نہیں کرنا، مطلب بالکل ٹیبلز کی نچلی سطح پہ آپ نے سپرے کرنی ہے تاکہ سپرے کے فیومز اوپر سے نیچے کسی چیز کے اوپر نہ گریں بلکہ وہ نچلی سطح پہ کریں. اس کی جو ہے وہ اسٹرینتھ کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں ٹیکنیکل ہیں. بہرحال یہ جو پیسٹ کنٹرول آپریٹر ہے وہ آپ کو بہتر اس بارے میں گائیڈ کر سکتا ہے. جو کمپنی آپ نے ہائر کی ہوئی ہے اس کا نمائندہ آپ کو بہتر بتا سکتا ہے. پھر اس کے بعد جو کچھ فزیکل میتھڈز ہیں جس میں مختلف بیٹس وغیرہ ہم پھندے یوز کرتے ہیں، لائک ریٹ کے لیے شکنجے یا بیٹس استعمال کیے جاتے ہیں. وہ ان کو لگانا کیسے ہے، کس طریقے سے لگانا ہے. اب ریٹس کے لیے نارملی جو بیٹس ہیں وہ دیوار کے ساتھ ساتھ لگائے جاتے ہیں کیونکہ ریٹ کی ایک عادت ہے کہ وہ بالکل دیوار کے ساتھ ساتھ موو کرتا ہے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد انسیکٹوکیوٹر ہے جس کو ہم الٹرا وائلٹ لائٹ، آپ نے اکثر انڈسٹریز میں یا ریسٹورنٹس میں دیکھا ہوگا کہ اس کو ہینگ کیا جاتا ہے، بلو کلر کی لائٹ جس میں سے emit ہوتی ہے، تو اس کو آپ جب بھی لگائیں، جو آپ کا انٹری پوائنٹ ہے، انٹری گیٹ ہے، اس کے پیرلل 3 سے 4 فٹ کا فاصلہ چھوڑ کے اوپر سے دروازے کے لیول پہ اس کو ہینگ کریں، تاکہ کوئی بھی انسیکٹ جو ہے وہ کوئی ماسکیٹو ہے، کوئی فلائز وغیرہ اگر انٹر ہوتی ہیں تو وہ ڈائریکٹلی اس کے اوپر جا کے کل ہو جائیں گی، نہ کہ وہ پورے آپ کے ایریا میں جا کے ڈسٹربنس کریٹ کریں گی۔ پھر جو لیزرڈ ہے، لیزرڈ کے لیے گن ایکشن کیا جاتا ہے جو کہ ایکسپیرینس پیسٹ کنٹرول آپریٹر بہتر طور پہ پرفارم کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کیٹس کے لیے کچھ بیٹس وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں، ان کو بھی کیسے لگانا ہے اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک IPM میپنگ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، اس میں میپ ڈیزائن کیا جاتا ہے، آپ کی سیلنگ ہے، آپ کا فلور ہے، اس پہ کون کون سے گیجٹس کہاں کہاں پہ جو وہ انسٹال کرنے ہیں، تو یہ سارا ایک باقاعدہ پروٹوکول ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو آپ کا واشنگ ایریا ہے، واشنگ ایریا میں آپ مختلف قسم کے گلو بینڈز لگا سکتے ہیں، جس میں کاکروچز کا ایشو اس ایریا میں زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ گلو کے اوپر وہ چپک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی میکانزم ہے انسیکٹ پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو انسیکٹ پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اگین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلا تو آپ کی اپروچ یہی ہونی چاہیے کہ آپ نے انسیکٹ پیسٹ کی انٹری کو لمٹائز کرنا ہے، تاکہ ہم ان کی انٹری ہونے سے ہی روک سکیں، ان کو اندر آنے سے ہی روک سکیں، ٹھیک ہے۔ اگر بالفرض کسی وجہ سے وہ اندر آ چکے ہیں، کوئی ایشو کریٹ ہو چکا ہے، تو اس کو پراپر وے میں آپ نے IPM اپروچ کے تھرو ان کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے۔ تو بنیادی مقصد اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو بھی انسیکٹ پیسٹ آپ کنٹرول کریں گے، ایسا نہ ہو کہ ایک طرف آپ مکھیوں کو تو کنٹرول کر رہے ہیں، مکھیاں تو آپ وہاں پہ کل کر رہے ہیں، لیکن جو انسیکٹوکیوٹر آپ نے وہاں پہ انسٹال کیا ہوا ہے ورکنگ ایریا میں، وہ کسی ڈو مکسنگ مشین کے اوپر آپ نے لگایا ہوا ہے، تو وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پہ انسیکٹس کل تو ہو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ کل ہو کے نیچے گری جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو بھی آپ نے خاص طور پہ